بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صحابات کے ساتھ۔ ناظرین، کل رحمتوں اور برکتوں کی رات شب برات تھی اور ظاہر ہے کہ گناہوں کی معافی اور عبادت کی رات تھی، گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات تھی۔ تو کل ہم نے اپنا ولاگ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ہم جن سیاستدانوں کے بارے میں ولاگ کرتے ہیں، جو ان کی صورتحال ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو بہرحال ولاگ ہم شروع کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا جو معاملہ تھا، وہ یعنی یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بن گیا، اور وہ کمیشن حیرت انگیز طور پہ صرف ایک رکنی یک نکاتی یعنی سنگل رکنی کمیشن بنایا گیا ہے۔ کوئی جج ہیں آغا فیصل صاحب، وہ بس اس کے واحد۔ اب یہ بڑی سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ وہ سنگل رکنی جج کا کیا مقصد ہے بنانے کا کمیشن۔ پھر جو آ رہا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے، جو خبر چل رہی کہ جو کمیشن بنایا گیا ہے انکوائری کمیشن گل پلازا کی، وہ اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ آگ کیسے لگی۔ یعنی حیرت ہے کہ کمیشن یعنی اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کمیشن اس بات کی تحقیقات کرے گا، معلومات کرے گا کہ آگ لگی کیسے۔ یہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ آگ لگی کیسے، یعنی بچہ بچہ جانتا ہے، اور اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی اندھا بہرا، مطلب ہر کوئی شخص یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھو تو وہ بتا دے گا کہ آگ لگی کیوں۔ اس کے لیے جناب وہ سنگل رکنی کمیشن قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بنیادی بات تو یہ تھی کہ کم از کم 3-4 رکنی کمیشن ہو، جس میں مختلف لوگوں کی آرا ہوں، اور چاروں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، اور بڑے جن کی ایک ساکھ ہو۔ یہاں تو ججوں کی ساکھ بھی جو ہے بڑی جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال ہم تو نہیں اس پہ کوئی بات کر سکتے، لیکن ہیں، اس پہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے وہ اس بات کی معلومات کرے گا کہ جناب یہ آگ لگی کیسے۔ بس اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کس کو نہیں پتہ ہے بھائی، کون نہیں جانتا یہ۔ آپ تو یہ معلوم کریں کہ جناب یہ آگ چلے لگ تو گئی، بجھائی کیوں نہیں جا سکی؟ آگ تو جیسے تیسے لگ گئی، بڑے اس کے دائرے محرکات اور جو بھی ہے، بجھائی کیوں نہیں جا سکی، یہ ہے سوال۔ پھر کوئی ایک شخص بھی بچایا کیوں نہیں جا سکا، کسی کی ایک کی زندگی بھی نہیں بچا سکی۔ کیا ایسی آگ ہوتی ہے؟ کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ کیا ایسی حکومت ہوتی ہے؟ کیا ایسی انتظامیہ ہوتی ہے؟ کیا ایسی عدالت ہوتی ہے کہ لوگ اس شہر میں یعنی 70-80 لوگ جو ہے وہ ان کی لاشیں نکل چکی ہیں، ان کی لاشوں کے ٹکڑے نکل چکے ہیں، اور ابھی تک نامعلوم ہیں لوگ۔ ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے ہمیں نہیں مل سکے، ان کی لاشوں کے اعضا بھی نہیں مل سکے۔ اور آپ بڑے مطمئن ہو گئے، آپ نے وہ آپریشن جو تھا وہ مکمل کر لیا۔ آپ کو عمارت گرانے کی بڑی جلدی ہے کہ بس جی وہ آپریشن مکمل ہو گیا، کسی طرح عمارت گراؤ۔ بھائی جب آپ کو وہاں پہ 25-30 منزلہ نیا پلازا نہیں بنانا، انہی لوگوں کو دکانیں دینی ہے جیسے کہ اعلان کیا ہے، کیونکہ اس اعلان پر بھی لوگوں کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ ہر بیان بھی بدل جاتا ہے، بڑے بڑے یوٹرن یہاں لوگ لے لیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی تو نہیں کوئی آیا تھا کہ جی 3-4 ارب روپے میں دے دوں گا ایک فلاں، اور بہت سارے لوگوں نے پیشکش اور یہ وہ۔ تو جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گل پلازا کی آگ، اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے، آگ تو لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا گل ود گئی یا مک گئی یا کیا کہتے ہیں، لگ گئی۔ بجھائی کیوں نہیں جا سکتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی شخص کو زندہ کیوں نہیں بچایا جا سکا، ایک شخص کو بھی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال ہے، اس پہ آپ انکوائری کریں اور ان لوگوں کو سزا دیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جناب لگی کیوں، سب کو پتہ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے بڑا ذمہ دار ادارہ ہے، اس سے بڑا ذمہ دار ادارہ کوئی نہیں ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی
جس کا نام ہی بلڈنگ کنٹرول ہے، اس نے بلڈنگوں میں کیا کنٹرول کیا ہے کراچی کی؟ کون سی بلڈنگ ایسی ہے کراچی کی؟ کون سا ایسا شاپنگ پلازا ہے کہ جہاں بلڈنگ جو رولز ہیں، بائی لاز ہیں، اس کے مطابق بناؤ؟ کوئی ایک بلڈنگ بتا دیں شہر کی، کوئی ایک پلازا بتا دیں، یہ جتنے پورشن بن رہے ہیں، اور اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جناب کہ ہم آپ کو اس کی کوئی فوٹیج بتائیں؟ آپ آئیں نا ذرا کسی بھی گلی میں، کراچی کی کسی گلی میں بھی چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، اگر وہاں کسی گلی، کسی محلے، کسی علاقے میں اگر 2-4 بلڈنگیں پورشن اگر وہاں نہ بن رہے ہیں، غیر قانونی عمارتیں اگر وہاں نہ بن رہی ہوں، اس عمارت کا ملبہ سڑک پہ نہ پڑا ہوا ہو، گلی میں نہ پڑا ہوا ہو، جو ٹریفک کی روانی کو متاثر نہ کر رہا ہو، یعنی بائی لاز تو بہت دور کی بات ہے۔ بائی لاز ہیں کہاں آپ کے؟ بائی لاز کو تو آپ خود بلڈوز کرتے ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو اعلیٰ افسران ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے افسران ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، بنوا رہے ہیں، آج بھی پیسے لے رہے ہیں، آج بھی بنوا رہے ہیں، آج بھی کوئی بائی لاز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا کسی شخص نے اس کمشنر کو بھی تو جواب دہ کریں جس نے وہ رپورٹ بنائی، جس کو خود حکومت نے مسترد کر دیا؟ آپ اندازہ کریں، یعنی اس کمشنر کی رپورٹ میں ایک معصوم بچے پہ ملبہ ڈال دیا گیا کہ جی اس نے وہ آگ لگائی تھی تو پورا پلازا جل گیا۔ بھائی آپ کہاں سو رہے تھے؟ اس معصوم بچے نے اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، اول تو یہ بات ہی بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، کوئی اس بات کو نہ کسی نے مانا ہے، کسی نے بھی نہیں مانا، نہ کسی سیاسی جماعت نے، نہ کسی شہری نے، نہ کسی ادارے نے، خود حکومت نے ان کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کمشنر کو آپ گھر بھیجیں کہ یار تو اتنا قابل آدمی ہے یار تو ماشاءاللہ سے، کہ ویسے تو کمشنر، ڈپٹی کمشنر کا کوئی کام ہو آپ بتا دیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جتنی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، وہ جتنی بھاری مراعات لیتے ہیں، ان کو جو بڑی بڑی رہائش گاہیں حاصل ہیں کمشنروں کو اور ڈپٹی کمشنروں کو، جو کروڑوں روپے کا پیٹرول، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی رہائش گاہیں، اور جو وہ ان کی جو سیکورٹی اور وہ ڈالے والے اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی حد ہے۔ ان کا کوئی ایک کام بتا دے خالی۔ صحیح کیا تھا اس وقت کے صدر جناب پرویز مشرف صاحب نے کہ یہ برٹش کا جو نظام تھا، کمشنریٹ نظام، یہ ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو اختیارات تھے وہ ناظمین منتخب تھے، ان کے وہ جو نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہونے تھے، وہ صحیح معنوں میں ایک آمر نے کیے تھے، جس کو آپ آمر کہتے ہیں۔ بھائی ہماری بلا سے وہ عامر ہو یا فلاں ہو، دھماکہ ہو، کوئی بھی ہو، کام اگر وہ صحیح کر رہا ہے، اختیارات نچلی سطح تک دے رہا ہے، لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، ڈالر اس نے جو ہے اس نے ایک حد پہ رکھا ہوا تھا، 60 سے اوپر، 61 سے اوپر ڈالر نہیں گیا تھا، ایک جو ملک کی جو معاشیت تھی، جو اکنامی سرگرمیاں تھی، معاشی سرگرمیاں تھی، لوگ گاڑیاں خرید رہے تھے، بیچ رہے تھے، مکان مطلب ایک خوشحالی کا دور تھا، لوگوں کا ایک اطمینان تھا۔ پھر جو ناظمین تھے ان کو پیسے ملے، فنڈ ملے، پہلی مرتبہ وفاقی اداروں نے کراچی کو پیسے دیے، وہ پیسے دلوائے پرویز مشرف نے، پہلے نعمت اللہ خان صاحب کو دلوائے وفاقی اداروں سے پیسے، وہ انہوں نے کراچی میں لگائے، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کو دلائے۔ ایسے نہیں کام کر لیا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے، کوئی اپنے گھر سے پیسے نہیں لے آئے تھے۔ یہ جناب پرویز مشرف جن کا نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اور یہی نعرہ ہے، آج بھی یہی نعرہ ہے، سب سے پہلے پاکستان، سب چیزیں بعد میں، سب چیزیں سیاست ویاست، جماعتیں، دھماکہ پلانا، سب بعد میں، سب سے پہلے ملک، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان زندہ باد، اس کے بعد کوئی اور بات ہے۔ تو یہ آپ نے ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جو پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کیا کہ جناب ہمارے لوگ تو پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا رہے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں کھپے ہے بھائی، کھپے ہے، نہ کھپے کا نعرہ نہیں لگاؤ، یعنی لگوایا بھی خود ہی نعرہ۔
اور پھر اس کے بعد کہتے جی ہم نے کیا ہے. ایسے لوگوں کو لا کے آپ نے بٹھا دیا, اور وہ کر کیا رہے, ان کی پرفارمنس دیکھیں. اور چلیں ہم آپ کو کم از کم ایک وہ ویڈیو جو ہے کلپ سنوا دیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ. بھائی کم از کم اس جیسی بات ہی کر لیں, اس جیسے احکامات ہی دے دیں. تو یہ آپ سن لیں, یہ آپ سن لیں. مریم نواز, آپ کو کبھی اتنی توفیق ہوئی سندھ کے وزیر اعلیٰ کو؟ اس لیے کہ آپ نے تو پورا سسٹم یہاں نافذ کیا ہوا ہے. جب پیسے لے کے پوسٹنگ دیں گے, جب ان سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی مریم نواز کچھ وہ کوئی دودھ کی دھلی بھی نہیں ہے, لیکن ان کے باپ نے اور ان کے چاچاؤں نے بڑا پیسہ کما لیا ہے, بہت مال کمایا, لوٹا ہے اس ملک سے, اسی ملک سے لوٹا انہوں نے, اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں, ایون فیلڈ اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ کیا ہے. لیکن اب چونکہ پنجاب کا رخ جب بدلا ہے سیاسی, اور وہاں ایک بانی پی ٹی آئی کا دورہ ہوا ہے, تو اب اس کا اثر انہوں نے ختم کرنا ہے. تو اب انہوں نے پرواہ نہیں کی کسی کی, کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسہ تو ہم نے بہت کما لیا, ہم پیسہ تو بہت ہے ہمارے پاس, اور پھر کما لیں گے. اب انہوں نے کچھ ڈیلیور کرنے کا, اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں اب ان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. تو یہ سن لیجئے ان کا کلپ. آئی جی صاحب گاڑی ہم دے دیتے اور آپ اس کو جو کانٹریکٹر ہے اس سے 1 کروڑ روپیہ اس کو لیتے. اور اب میڈم جو ایشو ہے, اگر آنیسٹلی اگر یہ چوری ہوا ہوتا تو ہم آپ کے آگے بہانا لگا دیتے, کوئی اور بات کر لیتے. اب یہ تو بڑی کلیئر سائٹ تھی, بس ہم سوری کہہ سکتے ہیں اس فیملی کو مل کے کہ سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے. جو آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کے ہیں ڈاکٹر مسٹر زاہد حسین, اور جو واسا کا کون انچارج ہے اس سائٹ پہ, نام کیا اس کا؟ نہیں, وہاں پر اس پروجیکٹ سائٹ پہ آپ کا کون رسپانسبل ہے جس کو آپ نے انچارج بنایا ہے؟ عثمان بابر. سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے زاہد حسین, اور جو عثمان بابر ہے واسا سے, ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور, اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو پروجیکٹ مینیجر ہے, آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجیے, سی سی پی او صاحب, اصغر سندھو, عثمان یاسین, دانیال, پورا نام کیا ہے دانیال, واٹ ایور سیفٹی انچارج ہو, اور احمد نواز. ان 5 کو, 4 کو اریسٹ کریں, اور ان کو نہیں چھوڑنا, ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس کا. حیرت کی بات ہے, جان چلی گئی کسی کی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہاں پہ. اور آج کے بعد سی ایس آپ ابھی جب آپ آفس جائیں گے, آپ تمام ڈی سی سے, کمشنر سے میٹنگ کریں کہ جو بھی پورے پنجاب کے اندر, ایک تو جہاں جہاں کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پر انشور کریں, چاہے وہ پرائیویٹ کنسٹرکشن سائٹ ہے یا وہ گورنمنٹ کی کنسٹرکشن سائٹ ہے, کہ وہ ایمپلی سیکیورڈ ہو. کوئی جب شام کو کام ختم کر کے گھر جائیں تو یہ انشور کر کے جائیں کہ جو مین ہولز ہیں, ڈچز ہیں, جو ہولز ہیں, وہ سارے کورڈ ہوں, اور اچھے طریقے سے کورڈ ہوں. صرف یہاں پر جھاڑیاں نہ لگا دیں, کوئی ایسی چیز ہو جو فول پروف ہو. صبح جب تک واپس آ کے وہ اپنا کام شروع نہیں کرتے, اور جب تک کام ہو رہا ہے, ایکچولی فزیکل کام ہو رہا ہے وہاں پہ, تب بھی اس پورے ایریا کو کارڈن آف کریں. اگر یہ ایریا کارڈن آف ہوتا تو یہاں پہ پرابلم نہ آتی. اور جہاں پہ کارڈنز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ایمپل لائٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ روشنی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی بے خبری میں نہ مارا جائے. اور دوسرا, جو جہاں پہ کنسٹرکشن سائٹس نہیں ہیں, کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور, جہاں پہ کنسٹرکشن سائٹس نہیں ہیں, تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی واسا کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ وہ اپنے تمام علاقوں کے جو سروے کریں, اور وہاں پر جو اوپن ہولز ہیں, مین ہولز ہیں, اوپن ڈچز ہیں, سیویج, ڈرینیج کا کوئی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے, سب کو کور کریں, سب کو کور کریں. اور جو سیف سٹی ہے ایس این,
आप काइंडली जो आपकी डेली की रिपोर्ट होती है पूरे पंजाब की, जहाँ जान वो आपने मुझे भेज, जितने कवर हो जाए आपके कहने पे वेल एंड गुड, जो नहीं होते आप मुझे फौरन डेली रिपोर्ट करें। एक चीज पे मेरा बार बार स्ट्रेस है, मैं उस पर डीसीज को फारिग कर चुकी हूँ और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी। बड़ी स्ट्रेंज बात है। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप उनको आप लेके दें। और आईजी साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो और ये छूटने नहीं चाहिए। सीएस एक काम करें, आप एमडी वासा के साथ भी बैठे, डीजी एलडीए के साथ भी बैठे, एक जो एसओपीज हैं पूरे और एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि क्या उसका क्या होगा, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक उसका पूरा नोट बना के तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डीसीज को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को आज आप रात को वो ग्रुप में डालें और उनसे उनकी जो पूछें कि उनको रिसीव हो गए, दे शुड एक्नॉलेज द रिसीव एंड। तो बहरहाल ये नाज़रीन अब ज़ाहिर है कि उनकी गुफ्तगू है और बल्कि एक और भी छोटा सा क्लिप है, अगर वो भी हम आपको यहाँ पेश कर दें मरियम नवाज़ साहिबा का, तो बताना सिर्फ ये है कि देखें एक तरफ तो मरियम नवाज़ साहिबा है, हम कोई उनकी ज़ाहिर है कि हिमायत नहीं कर रहे उनके दौर में भी या कोई बहुत, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सारी सियासत गलतियाँ अपनी जगह, लेकिन देखें उन्होंने किसी एक के मरने पे, एक माँ और एक उसकी छोटी बच्ची, उसके मरने में रद्दअमल क्या जाहिर किया। तो एक और इस हवाले से मरियम नवाज़ी की छोटा सा एक क्लिप है का मतलब हमें ये आईना दिखाना है, ये आईना सिर्फ वज़ीर आला सिंध को नहीं पूरी पीपल्स पार्टी को, पूरे मुल्क को दिखाना है। कभी किसी चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैनहोल में बच्चा गिर जाए, क्योंकि मैनहोल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं, इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी, उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए इन्वेस्ट। तो ये नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ मरियम नवाज़ साहिबा है, वो भी वज़ीर आला है, खातून वज़ीर आला है, और वो यानी कभी काउंसलर नहीं रही, वो डायरेक्ट वज़ीर आला बनी है, चूँकि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है, डायरेक्ट वज़ीर आला के मनसब पे आई। लेकिन देखिए उनका रिस्पांस क्या है एक बच्ची के मरने पर, इस तरह पूरी ब्यूरोक्रेसी को सामने बिठाकर, इसलिए कि कम से कम वो किसी से भत्ता नहीं ले रही, वो किसी से पोस्टिंग के पैसे नहीं ले रही हैं। वही शख्स इस तरह गुफ्तगू कर सकता है और डिप्टी कमिश्नर को फारिग, फलां को फारिग, फलां को, वही कर सकता है जो यानी कहीं करप्शन नहीं कर रहा है। हो गए मामला बहुत सारे, ऐसा नहीं है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी दिल गुर्दे की बात है कि आप सबको बिठा के, और वो चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं कह रही हैं, वो कह रही है सीएस, नो साहब, सीएस, चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अफसर होता है। यहाँ तो अपना बहनोई लगाया हुआ है, वो क्या काम करेगा, उसको आप क्या डांटेंगे, क्या उसकी सरजनिश करेंगे। बहनोई को कोई कुछ कह सकता है? बहनोई तो सर का ताज ही होता है एक तरह से, उसके आगे आदमी हाथ बांध कर ही खड़ा होता है। कभी बहन का शौहर है, कल को कोई बहन को ना फारिग कर दे या बहन के साथ कोई गलत बात ना कर दे, भाई इसको तो ख्याल रखो। बहनोई का जिस तरह बहन का ख्याल रखा जाता है, बहन की वजह से बहनोई का तो उससे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ बहनोई को चीफ सेक्रेटरी बनाया हुआ, वहाँ मरियम नवाज चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं कह रही है, सीएस। ये है, और सिर्फ एक मौत के ऊपर, एक बच्ची की मौत पे, एक उसकी माँ की मौत पे, यहाँ तो 70, 80, 100 इससे ज़्यादा की हलाकत है जो अभी तक पता नहीं चल रही है। और आप क्या कर रहे हैं, वो 1918 का निकाल के ले आए कानून,
وہ جی فلاں نے وہ کون سی کمپنی تھی اور جناب وہ فاروق ستار نے 35 سال پہلے لیز دی تھی، وہ قصوروار ہیں. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یعنی اس لیز کا اس سے کیا تعلق؟ لیز دی تو کون سا جرم کر دیا؟ آپ نے لیزیں نہیں دی ہے کیا؟ یہ جتنے شہر میں اور آپ جو دھڑ جو غیر قانونی پورشن بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، نہ کسی قسم کے بائی لاس کا وہاں کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. اور آپ فاروق ستار نے لیز دے دی جی، فلاں نے لیز، نعمت اللہ خان نے یہ کر دیا جی. تو آپ جب آپ کی حکومت کو آئے وہ 18 سال ہو گئے، آپ نے کیوں نہیں فاروق ستار کی وہ لیز نکالی؟ کیوں نہیں نعمت اللہ خان صاحب کی وہ لیز نکالی؟ کیوں نہیں فلاں کی کوئی غلطی نکالی؟ آپ 18 سال سے تو آپ ہیں نا، سی ایم چیف منسٹر آپ کا ہے، سندھ میں حکومت آپ کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سو رہے ہیں، اور ابھی بھی سو رہے ہیں، ابھی بھی جاگے نہیں ہیں، ابھی بھی کچھ کیا نہیں ہے، ابھی بھی شروعات بھی نہیں کی ہے. نہ محکمہ فائر بریگیڈ کو کوئی بنانے کی شروعات کی ہے، نہ سول ڈیفنس. ہم ماضی میں سنتے تھے جب 65 کی جنگ ہوتی تھی، ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، جب اندھیرا ہوتا تھا، کرفیو ہوتا تھا، پریڈ ہوتی تھی، تو سول ڈیفنس کے تحت جو ہے شہری دفاع ایک وہ کام کرتا تھا. یہاں شہری دفاع کا اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنی، اس دن ایک ٹی وی چینل پہ اس نے پورا پوسٹ مارٹم کر دیا شہری دفاع کا. وہ ہے کیا؟ بنگلہ، بھوت بنگلہ ہے، وہ بھوت بنگلہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. یہی حال جو ہے فائر بریگیڈ کا ہے. یعنی فائر فائٹر بیچارے قربانیاں دینے کو تیار ہے، لیکن ان کے پاس یعنی ساز و سامان ہی نہیں ہے، صرف ان کا جذبہ ہے. جس طرح پاکستانی فوج کا جذبہ ہے نا، اس جذبے سے آگے وہ بھارت کی اس سے کئی گنا بڑی فوج، اس سے کئی گنا بڑے وسائل رکھنے والی فوج سے مقابلہ صرف جوش، جذبہ ایمانی، صرف جذبہ ایمانی سے اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دی ہے، دانت کھٹے کیے. وہی جذبہ جو ہے کم از کم اس سے کچھ کم صحیح یا کم ان فائر فائٹر کا بھی ہے. آپ نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہوا، کچھ بھی نہیں دیا ہوا. پھر آپ ان سے، اور اب بھی نہیں دے رہے ہیں، اب بھی نہیں دے رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. یہ پتہ نہیں جوڈیشل انکوائری ہوگی کہ جی آگ کیوں لگی. بھائی لگ گئی آگ، بجھائی کیوں نہیں، بچایا کیوں نہیں جا سکا؟ پھر وہ جو صدر تھا اس مال کا، وہ پاستا واسطہ کون ہے، اس کو آپ نے دوسرے دن ہی چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے دورابر میں بٹھایا ہوا تھا. یعنی بات یہ ہے کہ اس سے یہ تو پوچھتے کہ بھائی پورا پلازا جل گیا، تو بچ کیسے گیا؟ تو اس ایسوسی ایشن کا صدر ہے، تجھے تو کم از کم لوگوں کو بچاتے ہوئے کوئی تو خراش آتی، کچھ تیرا بھی تو بال بھیکا ہوتا، کہیں تو کوشش کرتا، کوئی دروازے کھلواتا، کوئی لوگوں کو نکالتا، بچانے کی کوشش کرتا. تو اس مال کا جہاں سے تو پیسے کھا رہا تھا ہر مہینے، تو اس سے پہلے بھی جس مال میں تھا وہاں بھی آگ لگی، وہاں کا بھی صدر تھا، اس کو چیف منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے، تاجر برادری کے ساتھ بٹھایا ہوا. کہاں سے تاجر برادری وہ ہو گیا؟ تو کوئی ابھی تک انکوائری نہیں، ایک شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے، ایک شخص ابھی تک نوکری سے برطرف نہیں ہوا. خاص طور پر جو ذمہ دار ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کا کوئی ایک چپراسی بھی نہیں اب تک معطل بھی نہیں ہوا، معطل. لیبر ڈپارٹمنٹ جس کی بنیادی ذمہ داری، کچھ بھی نہیں ہوا. بلدیات کا ادارہ کچھ نہیں. سب کسی کو استعفیٰ دینا تو خیر روایت ہی نہیں یہاں پر. الزام وہ جی لیز اس نے دی تھی، اس کا ذمہ داری. تو بس جب ایسے لوگ ہمارے پہ حکمرانی کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور یہاں پر یہ تو بات ہو گئی، اب جو بانی متحدہ کی بات کر لیتے ہیں کہ جناب ان پہ جو ایک ظاہر ہے کہ ایک بیماری اور پھر اسپتال میں داخلہ، تو اس کی خبر جو ہے وہ باقاعدہ جنگ اخبار نے چھاپی، جنگ اخبار نے خبر چھاپی، اور ایک جرأت اخبار بھی ہے، اور بہت سارے اخبارات ہیں. جرأت اخبار نے بھی نام کے ساتھ کہ الطاف حسین کی طبیعت خراب اور اسپتال میں داخل. تو لگتا ہے کیا یعنی الطاف حسین پہ تو پابندی ہے نام کے اوپر، سوشل میڈیا پہ تو خیر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے. لیکن جو پیمرا کا آرڈر ہے وہ ٹی وی چینلز کا اور اخبارات کا ہے، ان کی اشاعت پر. تو اخبار کیسے چھاپ رہا ہے ان کا نام؟ جرأت اخبار نے چھاپا ہے ان کا نام، اور بھی کئی اخبارات نے. جنگ نے بانی متحدہ کر کے خبر چھاپی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امپورٹنس جو ہے ان کو مطلب کبھی کم ہو بھی نہیں سکتی. کیسے کم ہو جائے گی؟ جو آدمی یعنی باہر بیٹھ کر بھی یہاں اتنی بڑی پارٹی کو لیڈ کرتا رہا ہو، جس کے یہاں نہ ہوتے ہوئے اس کے گھر پر بڑے بڑے وزرائے اعظم اور صدر بننے کے لیے لوگ وہاں جا کر حاضریاں دیتے رہے ہوں، آج اس گھر کو بھی جو ہے انہوں نے، یعنی ایسا کبھی ہوتا ہے سیاسی دشمنی کو اس طرح کی ہوتی ہے کیا؟ کوئی اس طرح نفرت کسی سے کی جاتی ہے کیا؟ اور اس طرح نفرت کر کے کیا آپ کسی کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے کیا؟ یہ تو اور آپ اس سے ہمدردیاں بڑھ جائیں گی. آپ جب آپ کسی کو اس طرح تعصب کا نشانہ بنائیں گے، نفرت کا نشانہ بنائیں گے، اور ایسے جعلی لوگوں کو سامنے لے آئیں گے جن کی کوئی وقت نہیں ہے، ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، اور ثابت ہو گیا. تو بہرحال ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور باتیں کرنے کی بہت تھی کہ جی جماعت اسلامی کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے، دھرنے کا جو اعلان کیا ہے تو ادھر سے ضیاء الانجار صاحب کہہ رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں دھرنا کر کے بتاؤ، اور ایف آئی آر نہیں، فلاں یوں ہوگا یہ ہوگا. بھئی دھرنا کون سی قیامت آ جائے گی؟ دھرنا اگر وہ اسمبلی کے ارکان یا عوام جو ہے، اس عوامی ادارہ ہے اسمبلی، جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی اسمبلی ہے، اگر وہاں احتجاج کر لیں گے، دھرنا دے لیں گے تو یہ تو حق ہے. اس میں کون سی کوئی قیامت آ جائے گی؟ انہوں نے اشارہ فیصل پہ بھی اگر دھرنا دیا تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر آپ نے کبھی ان کے خلاف تو آج تک ایف آئی آر نہیں کاٹی. وہ جو جی ایس این کے جو ریلیاں نکالتے رہے، وہ جو یوم وہ کون سا دھرتی کیا وہ جو بناتے ہیں، کون سا کلچر ڈے بناتے ہیں، سندھی کلچر ڈے کون سا ڈے بناتے ہیں، اور یعنی حد ہے یعنی نفرتوں کی تو آپ خود شروعات کرتے ہیں. کیوں آپ سندھی کلچر ڈے اور فلاں کلچر ڈے اور دھماکہ کلچر ڈے، پھر دوسرا اگر مناتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تعصب کر رہا ہے، مہاجر کلچر ڈے یہ تو تعصب ہے. یعنی آپ جو کریں وہ آپ پئیں تو حلال، دوسرا وہی پیے تو حرام. حرام کام تو سب سے پہلے آپ شروع کرتے ہیں اور آپ نے کیا ہوا ہے. تو وہ جی کہہ رہے ہیں جی اب وہ دھرنا نہیں دینے دیں گے، اور کیسے دیں گے، اور بڑی قیامت آ جائے گی، دھماکہ آ جائے گا. یہ آپ کا اندر کا خوف ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اس خوف کو نکالیں لوگوں کو. آپ تو جمہوری حکومت ہے، چیمپئن ہیں آپ جمہوریت کے، پیپلز پارٹی. تو کہاں ہے آپ کی چیمپئن شپ؟ یہی آپ کی اور جماعت اسلامی جیسی جماعت، یعنی جس کو جو بی ٹیم بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کو آپ اجازت بھی دیتے ہیں. جو کچھ انہوں نے شارع فیصل پہ کیا آپ کی اجازت سے کیا، آپ نے آخر وقت تک کچھ نہیں کیا. ان کے لیے راستے بھی بنائے، روٹ بھی بنائے، فلاں بھی بنائے، سب کو. اس کے بعد ایف آئی آر بھی کاٹ دی. تو بہرحال یہ سارا ٹروفی ڈرامہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے، تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اور ایک بار پھر آپ سے وہی ہمبل ریکویسٹ کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے ہماری آپ سے اجازت. اللہ حافظ.